اے آدم زاد، کیا یہ ہڈیاں زندہ ہو سکتی ہیں؟ خدائے قدوس کے زندہ جلالی بابرکت پر فضل نام میں ایک بار پھر آپ کو میرا سلام۔ میرا نام ایسٹر ہارون ہے اور ہر روز خدا کا زندہ کلام لے کر آپ کے سامنے آتی ہوں۔ تھاٹ آف دا ڈے جو آج میں آپ کے سامنے لے کر آئی ہوں وہ حزقیل کی کتاب میں سے 37 باب کی پہلی آیت سے ہے کہ خدا کا روح حزقیل نبی کو اٹھا کر سوکھی ہڈیوں کی وادی میں لے گیا، اور وہاں پر ہر طرف وہ وادی ہڈیوں سے پر تھی، اور خدا نے اس سے کلام کیا اور کہا کہ اے آدم زاد، کیا یہ ہڈیاں زندہ ہو سکتی ہیں؟ تو حزقیل نے یہ جواب خدا کو دیا کہ اے خداوند خدا، تو ہی جانتا ہے۔ خدا نے حزقیل نبی سے یہ کہا کہ تو ان ہڈیوں پر نبوت کر۔ پھر اس نے مجھے فرمایا کہ تو ان ہڈیوں پر نبوت کر اور ان سے کہہ اے سوکھی ہڈیوں، خداوند کا کلام سنو۔ خداوند خدا ان ہڈیوں کو یوں فرماتا ہے کہ میں تمہارے اندر روح ڈالوں گا اور تم زندہ ہو جاؤ گی، اور تم پر نسیں پھیلاؤں گا اور گوشت چڑھاؤں گا، اور تم کو چمڑا پہناؤں گا اور تم میں دم پھونکوں گا، اور تم زندہ ہوگی اور جانو گی کہ میں خداوند ہوں۔ بس میں نے حکم کے مطابق نبوت کی، اور جب میں نبوت کر رہا تھا تو ایک شور ہوا اور دیکھو زلزلہ آیا اور ہڈیاں آپس میں مل گئیں، ہر ایک ہڈی اپنی ہڈی سے، اور میں نے نگاہ کی تو کیا دیکھتا ہوں کہ نسیں اور گوشت ان پر چڑھ آئے اور ان پر چمڑے کی پوشش ہو گئی پر ان میں دم نہ تھا۔ تب اس نے مجھے فرمایا کہ نبوت کر، تو ہوا سے نبوت کر، اے آدم زاد، اور ہوا سے کہہ خداوند خدا یوں فرماتا ہے کہ اے دم، تو چاروں طرف سے آ اور ان مقتولوں پر پھونک کے زندہ ہو جائیں۔ بس میں نے حکم کے مطابق نبوت کی اور ان میں دم آیا اور وہ زندہ ہو کر اپنے پاؤں پر کھڑی ہوئیں، ایک نہایت بڑا لشکر۔ فرمایا اے آدم زاد، یہ ہڈیاں تمام بنی اسرائیل ہیں۔ دیکھ یہ کہتے ہیں ہماری ہڈیاں سوکھ گئیں اور ہماری امید جاتی رہی، ہم تو بالکل فنا ہو گئے۔ اس لیے تو نبوت کر اور ان سے کہہ خداوند خدا یوں فرماتا ہے کہ اے میرے لوگوں، دیکھو میں تمہاری قبروں کو کھولوں گا اور تم کو ان سے باہر نکالوں گا اور اسرائیل کے ملک میں لاؤں گا۔ اور اے میرے لوگوں، جب میں تمہاری قبروں کو کھولوں گا اور تم کو ان سے باہر نکالوں گا، تب تم جانو گے کہ خداوند میں ہوں، اور میں اپنی روح تم میں ڈالوں گا اور تم زندہ ہو جاؤ گے، اور میں تم کو تمہارے ملک میں بساؤں گا، تب تم جانو گے کہ میں خداوند نے فرمایا اور پورا کیا، خداوند فرماتا ہے۔ یہ سارا کا سارا واقعہ جو ابھی میں نے حزقیل کی کتاب اس کے 37 باب کی پہلی آیت سے لے کر اس کی 10ویں آیت تک آپ کے سامنے پڑھی ہے، یہ کسی بھی زندگی پہ پوری طرح سے لاگو ہو سکتی ہے۔ اگر آپ نا امیدی کے آخری کنارے پہ کھڑے ہیں، اگر آپ بیماری کے آخری کنارے پہ کھڑے ہیں کہ ڈاکٹرز نے جواب دے دیا ہے کوئی امید نہیں ہے، کوئی علاج بر نہیں آتا ہے، کوئی دوا کام نہیں آ رہی ہے، ڈاکٹرز جواب دے چکے ہیں، کوئی زندگی کی رمق باقی نہیں ہے، تو خدا کا کلام یہ فرماتا ہے اس وقت جب ہم یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ ہماری ہڈیاں سوکھ گئی ہیں، ہماری امید جاتی رہی ہے، ہم تو بالکل فنا ہو گئے ہیں، عین اسی وقت خدا کی قدرت ان سوکھی ہڈیوں کو، ان نا امیدی کی حالتوں کو پھر سے امید میں تبدیل کرنے کے لیے اتنی قوت اور اتنی قدرت اپنے اندر رکھتا ہے کہ ہر ناممکن سچویشن ہمارے لیے ممکن بنتی چلی جاتی ہے۔ ہر طرح کے بند دروازے، ہر طرح کی بند صورتحال، جہاں پر سب دروازے آپ کو لگتا ہے کہ اب بند ہو چکے ہیں، وہاں سے بھی خدا امید کی کرن آپ کے لیے پیدا کرتا ہے، اور کب کی سوکھی ہوئی ہڈیاں خدا ان پر پھر سے گوشت، نسیں اور ان کے اندر دم پھونکنے کی قدرت رکھتا ہے، ان کو نئے طور سے جیتی جان کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ آپ کے بزنس چاہے بالکل ختم ہونے کے قریب ہیں، آپ کے کاروبار ختم ہونے کے قریب ہیں، آپ کی پڑھائی آپ کو لگتا ہے کہ مزید میرے لیے ممکن نہیں ہے کہ میں اس کو جاری رکھ سکوں، چاہے کوئی بھی سچویشن ہو، چاہے آپ کو لگتا ہے کہ مینٹلی میں اتنا کمزور ہوں، اتنا قوت نہیں ہے میرے اندر، اتنی میموری نہیں ہے کہ میں سیکھوں، میں پڑھوں، اور آپ ہمت ہار چکے ہیں، تو آج ابھی خدا کی قدرت کو اپنے لیے قبول کیجئے۔ خدا جو سوکھی ہڈیوں پر نیا گوشت، نئی نسیں اور نئی قوت، نیا دم ان کے اندر پھونک کر ان کو جیتی جان کر سکتا ہے، خدا آپ کی ختم ہوتی ہوئی امیدوں میں نئی زندگی کا دم پھونکنے کی قدرت رکھتا ہے۔ اگر آپ کو یہ لگ رہا ہے کہ ہماری شادی اب مزید چلنے کے قابل نہیں ہے اور بالکل اس کنارے پر پہنچ چکی ہے کہ یہ رشتہ کبھی بھی ختم ہونے کو ہے، تو خدا کی حضوری میں
ابھی بھی امید کی رمق باقی ہے، ابھی بھی امید کی کرن باقی ہے، اور خدا کی حضوری میں خدا ان سوکھی ہڈیوں کو پھر سے گوشت پوست اور جیتی جان کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ اپنے معجزہ کو خدا کی قدرت سے حاصل کیجئے۔ جس وقت ہمیں لگتا ہے کہ ہم بالکل ختم ہو چکے ہیں، ہم فنا ہو چکے ہیں، ہم مٹ چکے ہیں اور بالکل تباہ ہونے کے، ختم ہونے کے قریب ہیں، یہی وہ پوائنٹ ہے کہ جہاں سے خدا آپ کو پھر سے اٹھا کھڑا کرتا ہے۔ عقاب جب اپنے بچوں کو اڑنا سکھانے کی ٹریننگ دے رہا ہوتا ہے تو اس کو دھکیل دیتا ہے وہ اپنے گھونسلے میں سے اور اس کو نیچے گرنے دیتا ہے، اور وہ اتھاہ گہرائیوں میں نیچے کی طرف کو جانا شروع ہو جاتا ہے پوری سپیڈ کے ساتھ، اور وہ اس کو جانے دیتا ہے تاکہ وہ اپنی کوشش سے اپنے پر پھیلائے، اپنی ہمت کرے اور اڑنا سیکھے اور ٹریننگ حاصل کرے اڑنے کی۔ زندگی کے نشیب و فراز میں، اس اونچ نیچ میں سہنے کی قوت اس کے اندر پیدا ہو سکے۔ لیکن جب وہ دیکھتا ہے کہ وہ بالکل اب زمین کے قریب پہنچنے کو ہے کہ وہ ہٹ کر سکتا ہے، تو وہیں سے وہ اس کو پھر سے اٹھا کر اوپر کی طرف کو لے کر آتا ہے۔ اور بالکل اسی طرح سے ہمارا آسمانی باپ بعض اوقات ہمارے گناہوں کی وجہ سے، ہماری خطاؤں کی وجہ سے، ہماری غلطیوں کی وجہ سے، ہمارے باپ دادا کی غلطیوں کی وجہ سے ہمیں ایسے حالات میں جانے دیتا ہے، ہمیں اجازت دیتا ہے ایسے حالات میں سے گزرنے کی کہ ہمیں لگتا ہے کہ ہم پستی کی طرف کو جا رہے ہیں، ہم گراوٹ کا شکار ہو گئے ہیں، ہم ختم ہونے کے قریب ہیں، ہم مٹنے کے قریب ہیں، لیکن پھر اسی نا امیدی کے آخری کنارے پر خدا ایک نئی امید کی کرن لے کر موجود ہوتا ہے، ہمیں پھر سے اٹھا کھڑا کرنے کے لیے، نئی زندگی دینے کے لیے، نئی صحت و توانائی عطا کرنے کے لیے اور نیا باب شروع کرنے کے لیے۔ May God bless you، خداوند آپ کے ساتھ ہو۔ اگر آپ وہ شخص ہیں، اگر آپ وہ بھائی ہیں، اگر آپ وہ بہن ہیں جو آپ سمجھ رہے ہیں کہ میں وہ شخص ہوں جس سے آج خدا کلام کر رہا ہے اس تھاٹ آف دا ڈے کے وسیلہ سے، تو خدا کے اس کلام کو قبول کیجئے اور نئے چیپٹر کے لیے، نئی بگننگ کے لیے، نئی ابتدا کے لیے اپنے آپ کو خدا کی حضوری میں پیش کیجئے۔ ساری نا امیدی امید میں بدلنے کو ہے، ہر بند دروازہ یسوع کے نام سے کھلنے کو ہے، اور خدا ان سوکھی ہڈیوں میں، خدا ان سوکھے کاروبار میں پھر سے ہریالی لانے کو ہے، خدا ان سوکھی کلیسیاؤں میں پھر سے ہریالی لانے کو ہے، خدا ان سوکھے گلوں کو پھر سے ہرا بھرا کرنے کو ہے۔ May God bless you، آمین۔ خدا کے پاک کلام میں سے آج ہم دیکھیں گے حزقیل کی کتاب، اس کا 35 باب۔ اور خداوند کا کلام مجھ پر نازل ہوا کہ اے آدم زاد، کوئی شعیر کی طرف متوجہ ہو اور اس کے خلاف نبوت کر، اور اس سے کہہ خداوند خدا یوں فرماتا ہے کہ دیکھ کوئی شعیر، میں تیرا مخالف ہوں اور تجھ پر اپنا ہاتھ چلاؤں گا اور تجھے ویران اور بے چراغ کروں گا۔ میں تیرے شہروں کو اجاڑوں گا اور تو ویران ہوگا اور جانے گا کہ خداوند میں ہوں، چونکہ تو قدیم سے عداوت رکھتا ہے اور تو نے بنی اسرائیل کو ان کی مصیبت کے دن، ان کی بد کرداری کے آخر میں تلوار کی دھار کے حوالہ کیا ہے۔ اس لیے خداوند خدا فرماتا ہے کہ مجھے اپنی حیات کی قسم، میں تجھے خون کے لیے حوالہ کروں گا اور خون تجھے رگے دے گا، چونکہ تو نے خون ریزی سے نفرت نہ رکھی، اس لیے خون تیرا پیچھا کرے گا۔ یوں میں کوئی شعیر کو ویران اور بے چراغ کروں گا اور اس میں سے گزرنے والے اور واپس آنے والے کو نابود کروں گا، اور اس کے پہاڑوں کو اس کے مقتولوں سے بھر دوں گا۔ تلوار کے مقتول تیرے ٹیلوں اور تیری وادیوں اور تیرے تمام ندیوں میں گریں گے۔ میں تجھے ابد تک ویران رکھوں گا اور تیری بستیاں پھر آباد نہ ہوں گی، اور تم جانو گے کہ میں خداوند ہوں۔ تو نے کہا کہ یہ 2 قومیں اور یہ 2 ملک میرے ہوں گے اور ہم ان کے مالک ہوں گے، باوجود کہ خداوند وہاں تھا۔ اس لیے خداوند خدا فرماتا ہے، مجھے اپنی حیات کی قسم، میں تیرے قہر اور حسد کے مطابق جو تو نے اپنی کینہ وری سے ان کے خلاف ظاہر کیا، تجھ سے سلوک کروں گا، اور جب میں تجھ پر فتویٰ دوں گا تو ان کے درمیان مشہور ہوں گا، اور تو جانے گا کہ میں خداوند نے تیری تمام حقارت کی باتیں جو تو نے اسرائیل کے پہاڑوں کی مخالفت میں کہیں کہ وہ ویران ہوئے اور ہمارے قبضہ میں کر دیے گئے کہ ہم ان کو نگل جائیں، سنی ہیں۔ اسی طرح تم نے میرے خلاف اپنی زبان سے لاف زنی کی اور میرے مقابل زیادہ گوئی کی ہے جو میں سن چکا ہوں۔ خداوند خدا یوں فرماتا ہے کہ جب تمام دنیا خوشی کرے گی، میں تجھے ویران کروں گا، جس طرح تو نے بنی اسرائیل کی میراث پر اس لیے کہ وہ ویران تھی شادمانی کی، اسی طرح میں بھی تجھ سے کروں گا۔ اے کوئی شعیر، تو اور تمام ادوم بالکل ویران ہوگے اور لوگ جانیں گے کہ میں خداوند ہوں۔ حزقیل کی کتاب 36 باب۔
اے آدم زاد، اسرائیل کے پہاڑوں سے نبوت کر اور کہ اے اسرائیل کے پہاڑوں، خداوند کا کلام سنو۔ خداوند خدا یوں فرماتا ہے کہ چونکہ دشمن نے تم پر آہا ہا کہا اور یہ کہ وہ اونچے اونچے قدیم مقام ہمارے ہی ہو گئے، اس لیے نبوت کر اور کہ خداوند خدا یوں فرماتا ہے کہ اس سبب سے، ہاں اسی سبب سے کہ انہوں نے تم کو ویران کیا اور ہر طرف سے تم کو نگل گئے، تاکہ جو قوموں میں سے باقی ہیں تمہارے مالک ہوں، اور تمہارے حق میں بکواسیوں نے زبان کھولی ہے اور تم لوگوں میں بدنام ہوئے ہو۔ اس لیے اے اسرائیل کے پہاڑوں، خداوند خدا کا کلام سنو۔ خداوند خدا پہاڑوں اور ٹیلوں، نالوں اور وادیوں اور اجاڑ ویرانوں سے اور متروک شہروں سے جو آس پاس کی قوموں کے باقی لوگوں کے لیے لوٹ اور جائے تمسخر ہوئے ہیں، یوں فرماتا ہے، ہاں اسی لیے خداوند خدا یوں فرماتا ہے کہ یقیناً میں نے اقوام کے باقی لوگوں کا اور تمام ادوم کا مخالف ہو کر، جنہوں نے اپنے پورے دل کی خوشی سے اور قلبی عداوت سے اپنے آپ کو میری سرزمین کے مالک ٹھہرایا، تاکہ ان کے لیے غنیمت ہو، اپنی غیرت کے جوش میں فرمایا ہے۔ اس لیے تو اسرائیل کے ملک کی بابت نبوت کر اور پہاڑوں اور ٹیلوں، نالوں اور وادیوں سے کہہ، خداوند خدا یوں فرماتا ہے کہ دیکھو میں نے اپنی غیرت اور اپنے قہر میں کلام کیا، اس لیے کہ تم نے قوموں کی ملامت اٹھائی ہے۔ بس خداوند خدا یوں فرماتا ہے کہ میں نے قسم کھائی ہے کہ یقیناً تمہارے آس پاس کی اقوام آپ ہی ملامت اٹھائیں گی، پر تم اے اسرائیل کے پہاڑوں اپنی شاخیں نکالو گے اور میری امت اسرائیل کے لیے پھل لاؤ گے، کیونکہ وہ جلد آنے والے ہیں۔ اس لیے دیکھو میں تمہاری طرف ہوں اور تم پر توجہ کروں، تم جوتے اور بوئے جاؤ گے، اور میں آدمیوں کو، ہاں اسرائیل کے تمام گھرانے کو تم پر بہت بڑھاؤں گا، اور شہر آباد ہوں گے اور کھنڈر پھر تعمیر کیے جائیں گے، اور میں تم پر انسان و حیوان کی فراوانی کروں گا، اور وہ بہت ہوں گے اور پھلیں گے، اور میں تم کو ایسے آباد کروں گا جیسے تم پہلے تھے، اور تم پر تمہاری ابتدا کے ایام سے زیادہ احسان کروں گا، اور تم جانو گے کہ میں خداوند ہوں۔ ہاں میں ایسا کروں گا کہ آدمی یعنی میرے اسرائیلی لوگ تم پر چلے پھریں گے اور تمہارے مالک ہوں گے، اور تم ان کی میراث ہوگے اور پھر ان کو بے اولاد نہ کرو گے۔ خداوند خدا یوں فرماتا ہے کہ چونکہ وہ تجھ سے کہتے ہیں اے زمین تو انسان کو نگلتی ہے اور تو نے اپنی قوموں کو بے اولاد کیا، اس لیے آئندہ نہ تو انسان کو نگلے گی نہ اپنی قوموں کو بے اولاد کرے گی، خداوند خدا فرماتا ہے۔ اور میں ایسا کروں گا کہ لوگ تجھ پر کبھی دیگر اقوام کا طعنہ نہ سنیں گے، اور تو قوموں کی ملامت نہ اٹھائے گی اور پھر اپنے لوگوں کی لغزش کا باعث نہ ہوگی، خداوند خدا فرماتا ہے۔ اور خداوند کا کلام مجھ پر نازل ہوا کہ اے آدم زاد، جب بنی اسرائیل اپنے ملک میں بستے تھے، انہوں نے اپنی روش اور اپنے اعمال سے اس کو ناپاک کیا۔ ان کی روش میرے نزدیک عورت کی ناپاکی کی حالت کی مانند تھی۔ اس لیے میں نے اس خونریزی کے سبب سے جو انہوں نے اس ملک میں کی تھی اور ان بتوں کے سبب سے جن سے انہوں نے اسے ناپاک کیا تھا، اپنا قہر ان پر نازل کیا، اور میں نے ان کو قوموں میں پراگندہ کیا اور وہ ملکوں میں تتر بتر ہو گئے، اور ان کی روش اور ان کے اعمال کے مطابق میں نے ان کی عدالت کی۔ اور جب وہ دیگر اقوام کے درمیان جہاں جہاں وہ گئے تھے پہنچے تو انہوں نے میرے مقدس نام کو ناپاک کیا، کیونکہ لوگ ان کی بابت کہتے تھے کہ یہ خداوند کے لوگ ہیں اور اس کے ملک سے نکل آئے ہیں، لیکن مجھے اپنے پاک نام پر جس کو بنی اسرائیل نے ان قوموں کے درمیان جہاں وہ گئے تھے ناپاک کیا، افسوس ہوا۔ اس لیے تو بنی اسرائیل سے کہہ دے کہ خداوند خدا یوں فرماتا ہے، اے بنی اسرائیل، تمہاری خاطر نہیں بلکہ اپنے مقدس نام کی خاطر جس کو تم نے ان قوموں کے درمیان جہاں تم گئے تھے ناپاک کیا، یہ کرتا ہوں۔ میں اپنے بزرگ نام کی جو قوموں کے درمیان ناپاک کیا گیا، جس کو تم نے ان کے درمیان ناپاک کیا تھا، تقدیس کروں گا، اور جب ان کی آنکھوں کے سامنے تم سے میری تقدیس ہوگی، تب وہ قومیں جانیں گی کہ میں خداوند ہوں، خداوند خدا فرماتا ہے، کیونکہ میں تم کو ان قوموں میں سے نکال لوں گا اور تمام ملکوں میں سے فراہم کروں گا، اور تم کو تمہارے وطن میں واپس لاؤں گا۔ تب تم پر صاف پانی چھڑکوں گا اور تم پاک صاف ہوگے، اور میں تم کو تمام گندگی سے اور تمہارے سب بتوں سے پاک کروں گا، اور میں تم کو نیا دل بخشوں گا اور نئی روح تمہارے باطن میں ڈالوں گا، اور تمہارے جسم میں سے سنگین دل کو نکال ڈالوں گا اور گوشتین دل تم کو عنایت کروں گا، اور میں اپنی روح تمہارے باطن میں ڈالوں گا اور تم سے اپنے آئین کی پیروی کرواؤں گا، اور تم میرے احکام پر عمل کرو گے اور ان کو بجا لاؤ گے، اور تم اس ملک میں جو میں نے تمہارے باپ دادا کو دیا سکونت کرو گے، اور تم میرے لوگ ہوگے اور میں تمہارا خدا ہوں گا، اور میں تم کو تمہاری تمام ناپاکی سے چھڑاؤں گا اور اناج منگواؤں گا اور افراط بخشوں گا اور تم پر قحط نہ بھیجوں گا، اور میں درخت کے پھلوں میں اور کھیت کے حاصل میں افزائش بخشوں گا، یہاں تک کہ تم آئندہ کو قوموں کے درمیان قحط کے سبب سے ملامت نہ اٹھاؤ گے۔ تب تم اپنی بری روش اور بد عملی کو یاد کرو گے اور اپنی بد کرداری و مکروہات کے سبب سے اپنی نظر میں گھنونے ٹھہرو گے۔
میں یہ تمہاری خاطر نہیں کرتا ہوں، خداوند خدا فرماتا ہے، یہ تم کو یاد رہے، تم اپنی راہوں کے سبب سے خجالت اٹھاؤ اور شرمندہ ہو، اے بنی اسرائیل۔ خداوند خدا یوں فرماتا ہے کہ جس دن میں تم کو تمہاری تمام بد کرداری سے پاک کروں گا، اسی دن تم کو تمہارے شہروں میں بساؤں گا اور تمہارے کھنڈر تعمیر ہو جائیں گے، اور وہ ویران زمین جو تمام راہ گزروں کی نظروں میں ویران پڑی تھی جوتی جائے گی، اور وہ کہیں گے کہ یہ سرزمین جو خراب پڑی تھی باغ عدن کی مانند ہو گئی، اور اجاڑ اور ویران و خراب شہر محکم اور آباد ہو گئے۔ تب وہ قومیں جو تمہارے آس پاس باقی ہیں جانیں گی کہ میں خداوند نے اجاڑ مکانوں کو تعمیر کیا ہے اور ویرانہ کو باغ بنایا ہے، میں خداوند نے فرمایا ہے اور میں ہی کر دکھاؤں گا۔ خداوند خدا یوں فرماتا ہے کہ بنی اسرائیل مجھ سے یہ درخواست بھی کر سکیں گے، اور میں ان کے لیے ایسا کروں گا کہ ان کے لوگوں کو بھیڑ بکریوں کی طرح فراوان کروں، جیسا مقدس گلہ تھا اور جس طرح یروشلم کا گلہ اس کی مقررہ عیدوں میں تھا، اسی طرح اجاڑ شہر آدمیوں کے غولوں سے معمور ہوں گے، اور وہ جانیں گے کہ میں خداوند ہوں۔ حزقیل کی کتاب اس کا 37 باب۔ خداوند کا ہاتھ مجھ پر تھا اور اس نے مجھے اپنی روح میں اٹھا لیا اور اس وادی میں جو ہڈیوں سے پر تھی اتار دیا، اور مجھے ان کے آس پاس چوگرد پھرایا، اور دیکھ وہ وادی کے میدان میں بکثرت اور نہایت سوکھی تھی، اور اس نے مجھے فرمایا، اے آدم زاد، کیا یہ ہڈیاں زندہ ہو سکتی ہیں؟ میں نے جواب دیا، اے خداوند خدا، تو ہی جانتا ہے۔ پھر اس نے مجھے فرمایا، تو ان ہڈیوں پر نبوت کر اور ان سے کہہ، اے سوکھی ہڈیوں، خداوند کا کلام سن۔ خداوند خدا ان ہڈیوں کو یوں فرماتا ہے کہ میں تمہارے اندر روح ڈالوں گا اور تم زندہ ہو جاؤ گی، اور تم پر نسیں پھیلاؤں گا اور گوشت چڑھاؤں گا اور تم کو چمڑا پہناؤں گا اور تم میں دم پھونکوں گا اور تم زندہ ہوگی اور جانو گی کہ میں خداوند ہوں۔ بس میں نے حکم کے مطابق نبوت کی، اور جب میں نبوت کر رہا تھا تو ایک شور ہوا، اور دیکھ زلزلہ آیا اور ہڈیاں آپس میں مل گئیں، ہر ایک ہڈی اپنی ہڈی سے، اور میں نے نگاہ کی تو کیا دیکھتا ہوں کہ نسیں اور گوشت ان پر چڑھ آئے اور ان پر چمڑے کی پوشش ہو گئی، پر ان میں دم نہ تھا۔ تب اس نے مجھے فرمایا کہ نبوت کر، تو ہوا سے نبوت کر، اے آدم زاد، اور ہوا سے کہہ، خداوند خدا یوں فرماتا ہے کہ اے دم، تو چاروں طرف سے آ اور ان مقتولوں پر پھونک کے زندہ ہو جائے۔ بس میں نے حکم کے مطابق نبوت کی، اور ان میں دم آیا اور وہ زندہ ہو کر اپنے پاؤں پر کھڑی ہوئیں، ایک نہایت بڑا لشکر۔ تب اس نے مجھے فرمایا، اے آدم زاد، یہ ہڈیاں تمام بنی اسرائیل ہیں۔ دیکھ، یہ کہتے ہیں، ہماری ہڈیاں سوکھ گئیں اور ہماری امید جاتی رہی، ہم تو بالکل فنا ہو گئے۔ اس لیے تو نبوت کر اور ان سے کہہ، خداوند خدا یوں فرماتا ہے کہ اے میرے لوگوں، دیکھو، میں تمہاری قبروں کو کھولوں گا اور تم کو ان سے باہر نکالوں گا اور اسرائیل کے ملک میں لاؤں گا، اور اے میرے لوگوں، جب میں تمہاری قبروں کو کھولوں گا اور تم کو ان سے باہر نکالوں گا، تب تم جانو گے کہ خداوند میں ہوں، اور میں اپنی روح تم میں ڈالوں گا اور تم زندہ ہو جاؤ گے، اور میں تم کو تمہارے ملک میں بساؤں گا، تب تم جانو گے کہ میں خداوند نے فرمایا اور پورا کیا، خداوند فرماتا ہے۔ پھر خداوند کا کلام مجھ پر نازل ہوا کہ اے آدم زاد، ایک چھڑی لے اور اس پر لکھ، یہودا اور اس کے رفیق بنی اسرائیل کے لیے۔ پھر دوسری چھڑی لے اور اس پر یہ لکھ، افرائیم کی چھڑی یوسف اور اس کے رفیق تمام بنی اسرائیل کے لیے، اور ان دونوں کو جوڑ دے کہ ایک ہی چھڑی تیرے لیے ہوں اور وہ تیرے ہاتھ میں ایک ہی ہوں۔ جب تیری قوم کے لوگ تجھ سے پوچھے اور کہیں کہ ان کاموں سے تیرا کیا مطلب ہے، کیا تو ہم کو نہیں بتائے گا، تو ان سے کہنا کہ خداوند خدا یوں فرماتا ہے، دیکھ، میں یوسف کی چھڑی کو جو افرائیم کے ہاتھ میں ہے اور اس کے رفیقوں کو جو اسرائیل کے قبائل ہیں لوں گا، اور یہودا کی چھڑی کے ساتھ جوڑ دوں گا اور ان کو ایک ہی چھڑی بنا دوں گا، اور وہ میرے ہاتھ میں ایک ہوں گی، اور وہ چھڑیاں جن پر تو لکھتا ہے ان کی آنکھوں کے سامنے تیرے ہاتھ میں ہوں گی، اور تو ان سے کہنا کہ خداوند خدا یوں فرماتا ہے کہ میں بنی اسرائیل کو قوموں کے درمیان سے جہاں جہاں وہ گئے ہیں نکال لاؤں گا، اور ہر طرف سے ان کو فراہم کروں گا اور ان کو ان کے ملک میں لاؤں گا، اور میں ان کو اس ملک میں اسرائیل کے پہاڑوں پر ایک ہی قوم بناؤں گا، اور ان سب پر ایک ہی بادشاہ ہوگا، اور وہ آگے کو نہ دو قومیں ہوں گی اور نہ دو مملکتوں میں تقسیم کیے جائیں گے، اور وہ پھر اپنے بتوں سے اور اپنی نفرت انگیز چیزوں سے اور اپنی خطا کاری سے اپنے آپ کو ناپاک نہ بلکہ میں ان کو ان کے تمام مسکنوں سے جہاں انہوں نے گناہ کیا ہے چھڑاؤں گا اور ان کو پاک کروں گا، اور وہ میرے لوگ ہوں گے اور میں ان کا خدا ہوں گا، اور میرا بندہ داؤد ان کا بادشاہ ہوگا اور ان سب کا ایک ہی چرواہا ہوگا، اور وہ میرے احکام پر چلیں گے اور میرے آئین کو مان کر ان پر عمل کریں گے، اور وہ اس ملک میں جو میں نے اپنے بندہ یعقوب کو دیا، جس میں تمہارے باپ دادا بستے تھے، بسیں گے، اور وہ اور ان کی اولاد اور ان کی اولاد کی اولاد ہمیشہ تک اس میں سکونت کریں گے، اور میرا بندہ داؤد ہمیشہ کے لیے ان کا فرما روا ہوگا، اور میں ان کے ساتھ سلامتی کا عہد باندھوں گا جو ان کے ساتھ ابدی عہد ہوگا، اور میں ان کو بساؤں گا اور فراوانی بخشوں گا،
اور ان کے درمیان اپنے مقدس کو ہمیشہ کے لیے قائم کروں گا۔ میرا خیمہ بھی ان کے ساتھ ہوگا، میں ان کا خدا ہوں گا اور وہ میرے لوگ ہوں گے۔ اور جب میرا مقدس ہمیشہ کے لیے ان کے درمیان رہے گا تو قومیں جانیں گی کہ میں خداوند اسرائیل کو مقدس کرتا ہوں۔ خدا کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر اس کی خاص برکت ہو۔ آمین۔